فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے.
اور میرے بھائیوں، حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ بھی اپنے پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے، ہم اپنے گھر میں اسی کو دعوت دیتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ بھی اپنے گھر میں انہی کو بلاتے ہیں جن سے اللہ کو خصوصی محبت ہوتی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے ڈرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے کہ بولو ہم سب کا عقیدہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن دنیا ختم ہوگی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج دنیا کی زندگی دیکھ لو، دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزارتے ہیں، بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ قیامت میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دنیا کی زندگی لوگ نفرتوں میں گزارتے ہیں تو قیامت میں کون ساتھ دے سکتا ہے؟ لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے، اور قرآن کریم کے 29ویں پارے میں بھی موجود ہیں، قیامت میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، یبن آدم اسجدونی۔ تمام کے تمام لوگ قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو۔ اعلان کرنے والا اللہ ہوگا، میرے بندو دنیا کی زندگی میں میرے سامنے جھکتے تھے، دنیا کی زندگی میں میرے گھر کو آباد کرتے تھے، آج قیامت کے میدان میں کھڑے ہو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ یبن آدم اسجدونی، اللہ کہیں گے میرے بندے میرے سامنے سجدہ کرو۔ تمام کے تمام لوگ سجدے میں جائیں گے، ابھی تو ان کا سجدہ مکمل ہوا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے فرشتوں یہ تو میرے پیارے بندے ہیں، یہ تو میرے چہیتے بندے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرما دو۔ اندازہ لگاؤ اس دن کیسی خوشی ہوگی جس دن اللہ پاک ہمیں جنت کا پروانہ سنائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کے 29ویں پارے میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ اعلان کریں گے یبن آدم اسجدونی، میرے بندوں میرے سامنے سجدہ کرو۔ دنیا کی زندگی میں جو لوگ مسجدوں سے دور رہتے تھے، جو لوگ نمازوں سے دور رہتے تھے، جو لوگ اللہ کے گھر سے دور رہتے تھے،
کل قیامت میں ان سے بھی کہا جائے گا میرے سامنے جھکو، میرے سامنے سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا۔ بولو لوہے کو موڑنا چاہے تو موڑ سکتے ہیں؟ نہیں موڑ سکتے، لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا۔ اب وہ جھکنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی تھوڑا ہمیں ذلیل کر دے تو ہمیں کیسی شرم آتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہاں ذلت رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے الہ العالمین ہم تو تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، لیکن تو نے ہم سے طاقت کو چھین لی ہے، اب ہم تیرے سامنے سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں تمہاری کمر میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا، تمہاری کمر میں کوئی رکاؤ نہیں تھا، مؤذن کی طرف سے تمہارے کانوں میں دن میں 5 مرتبہ آواز آیا کرتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تم دکان پر بیٹھ کر مؤذن کی آواز کو سنتے تھے، تم گھروں میں بیٹھ کر مؤذن کی آواز کو سنتے تھے، تم بازاروں میں مؤذن کی آواز کو سنتے تھے، اس وقت تم نے مؤذن کی آواز پر ایک مرتبہ بھی لبیک نہ کہی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور فرشتوں کو اعلان ہوگا ان تمام کو گھسیٹ کر جہنم کے آخری طبقے میں پھینک دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو اللہ ہم سب کو اللہ کا گھر آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو اللہ کے گھر میں جمع ہونا، اللہ کے گھر میں آنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ بولو بے شک، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارو ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے جمعہ کی نماز کو ادا کرتے ہو، چاہے صدقات و خیرات کرتے ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، چاہے حج کرتے ہو، تمام نیک عمل کا مقصد یہی ہے جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے دیا ہے وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں علماء جانتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ایسے احوال بھی پیدا ہونے والے ہیں، لیکن ان احوال میں آپ کو 2 دعائیں بتلاتا ہوں، اہتمام کرو گے انشاءاللہ۔ ان 2 دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امیدیں ہیں اس وقت تک ہماری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنے ٹھکانے کو، جنت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ 3 پارے میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے فتنوں کے دور میں، فساد کے دور میں
اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا. کہو انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ کے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ موجود ہیں اس کا اثر ضرور ہوگا. اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کتنی آسان دعا ہے. یا مقلب القلوب. بولو دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ بولو نا کس کا قبضہ ہے؟ نیک اعمال کی توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ گناہوں سے بچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ. یا مقلب القلوب. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ. ثبت قلبی علی دینک. میرے دل کو دین پر سلامت رکھ. استقامت کے ساتھ مجھے چلنے کی، استقامت کے ساتھ مجھے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے پیارو، اصل میں آپ کو بتلا یہ رہا تھا ایمان کے بعد اگر عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے تو بولو کون سی ہے؟ نماز. آج ہم پر حالات آئے، بولو آئے کہ نہیں آئے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہو گئی. ہر ایک نے اپنے اپنے ٹارگٹ سے کچھ نہ کچھ اندازے لگائے ہوں گے کہ کورونا وائرس میں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ احتیاط کرنا چاہیے، وہ احتیاط کرنا چاہیے. لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ کورونا وائرس کے حالات میں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے اور اللہ کے گھروں کو بھی آباد کرنا چاہیے. آج ہم نماز کے معاملے میں غافل. دوسرے وظیفوں کا ہم کیا اہتمام کریں؟ دوسرے وظیفوں کو ہم کیا پڑھیں؟ تمام وظیفے نماز کے بعد ہیں، نماز مقدم ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک غریب صحابی، مزدوری کرنے والے صحابی ہے. الحمدللہ. مزدوری کرنے والے صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں غریب ہوں، میں مزدور ہوں، اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی میں اپنے اونٹ کی فریاد کرنا چاہتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائیے نے میرے صحابی اپنے اونٹ کی کیا شکایت کرنے آئے ہو؟ اپنے اونٹ کی کیا فریاد کرنے آئے ہو؟ تو وہ غریب مزدور صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، اسے اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کا پوری پرورش بھی کرتا ہوں اور وہ بھی میرے کام کا ہے. لیکن اللہ کے نبی ہوتا یہ ہے میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، رات کو کبھی کبھی سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند آتی نہیں ہے. وہ مزدور صحابی اپنے اونٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو بھی سنیں گے. علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا اور وہ اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ہمارے نبی کے سامنے اس طرح ادب سے بیٹھا جیسے ہم التحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں. اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہیں. حضرت نبی کریم، یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا. آپ تمام مخلوق کے نبی تھے، آپ تمام کائنات کے نبی تھے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ میں تمہارے مالک کی شکایت سنتا ہوں کہ تم اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتے، اس کو پریشان کرتے ہو. تو وہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے محبوب اصل معاملہ یہ ہے، میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد
کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ظہر کی نماز تو پڑھ لی ہے، عصر کی پڑھ لی ہے، مغرب کی پڑھ لی ہے، عشاء میں بھروچ گئے تھے، بروڑا گئے تھے، سفر میں گئے تھے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، یہ سوچ نہیں ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ظہر تو پڑھی، عصر تو پڑھی، مغرب تو پڑھی، عشاء نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ وہی ہوا جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تیری سکون کی نیند کو چھین لیا، تیری سکون کی نیند کو چھین لیا۔ اس سے زیادہ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب تو الگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اونٹ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی میرے مالک کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ عشاء کی نماز چھوڑنے کا نہیں ہے، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور نیند ان پر غالب آ جاتی ہے۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، میں اس لیے ہوا سے نکالتا ہوں کہ کئی میرے مالک کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اور کل قیامت میں اللہ نے مجھے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ، جانور جس پر کوئی جنت نہیں، جس پر کوئی جہنم نہیں، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اتنا ٹینشن میں ہے، اتنا فکر میں ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اور آج کا مسلمان اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو کھاتا ہے، اللہ کی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے باوجود بھی نماز کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، حالات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں، جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، حقیقت یہ ہے کہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے گھر سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ان کو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، دنیا والوں کے سامنے انہیں عاجز ہونا پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک فرماتے قد افلح المؤمنون، مومنین کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اچھے سے اچھے انداز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اور یہاں تک حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ کان میں کہتا ہے، اے کھڑے ہونے والے بندے، تجھے نہیں معلوم آج تیری طرف کون متوجہ ہیں؟ اگر تجھے اللہ وہ آنکھیں دے دیتا، موت آ سکتی ہے لیکن تو نماز کو مکمل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں، دنیا سے جانے کا کوئی احساس ہی نہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر میں ہزاروں نمازوں کو قضا کر دیا، کوئی احساس نہیں ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ ارے دنیا کی فکر کرنے میں بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، پھر بھی آخرت کا استحضار پیدا نہیں ہوتا۔ چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، لوگوں کے سامنے سوال کرتے کرتے، لوگوں کے گیت گاتے گاتے، دنیا کو یاد کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں۔ چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، اب تو اللہ کو بھی یاد کر لے، انعام یہ ہوگا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو، میں تمہیں آسمان پر یاد کرتا ہوں۔ زمین پر یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟
5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ الغرض ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو آخرت کی طرف توجہ دلانے والی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے دل لگایا لیکن دنیا والے کام نہ آئے، کاش پروردگار عالم سے دل لگایا ہوتا، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا۔ تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کو تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مرنا ہے ہر ایک کو؟ بولو موت آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی؟ کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ مل جائے؟ چاہتے بھائی ہر ایک کو چاہیے نا موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے آپ کو بتلایا وہ زمانہ آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور میرے پیارو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جانے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے کہ موت کے وقت شدت کی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کی وجہ سے کئی کلمے کا انکار نہ کر دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بنے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے، اگر اس عبادت کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ ہمیں ضرور نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ملک الموت مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے وہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا روح نکالنے والا فرشتہ یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو میرے پیارو یہ بات یقینی ہے، یہ بات فائنل ہے، جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی ہے، اس کی موت انشاءاللہ ایمان پر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے وقت پر۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بھرپور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں نماز تو پڑھنی ہوگی۔ تمام عبادت کی جڑ نماز ہے، وظائف بعد میں ہیں، نماز مقدم ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ آج مسلمان بہت سارے مضامین کے سننے کے شوقین ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سناؤ وہ سناؤ وہ سناؤ، لیکن میرے بھائیوں جب ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز صحیح نہیں ہے تو دوسرے اعمال ہم کیا کریں گے؟ جب ہمارے دلوں میں نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ بہت سخت بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، انہوں نے سمجھانے کے لیے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے کہ اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت اونٹ کہے گا اللہ
تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. اور گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا. اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا. اس سے اندازہ لگاؤ آج نماز نہ پڑھنے والوں نے کیا سوچا. ایک حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا رکھتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اے اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا کہ جب بے نمازی اپنے جسم پر ٹوپی رکھتا ہے وہ ٹوپی اللہ کی پناہ میں آتی ہے. اے اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آئی ہوں, میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو خنزیر بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. اب ہم نماز نہ پڑھنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے معمولی گناہ سمجھا. میرے بھائیوں ایک بات آپ کو بتلاؤں, ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا. بہت سے لوگوں کو فجر کی نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے. ارے مول صاحب 4 ٹائم کی نماز تو پڑھتا ہوں نا, فجر کی نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. بس وہی ہوگا جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک اژدہا اس پر مسلط ہوگا جو ظہر تک اس کو ڈستا رہے گا. اور علماء جانتے ہیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے آدمی فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. یہ تو جھوٹ کہ آنکھ نہیں کھلتی کیوں دیر تک موبائل کا استعمال کریں, سو جاؤ آنکھ کھلے گی اور کرنا ہو تو کرو, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن فجر کی نماز ضروری ہے, چاہے تم 3 بجے تک موبائل دیکھو, 2 بجے تک دیکھو, لیکن فجر کے سامنے اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فجر کی نماز میں آدمی سویا رہتا ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے پورے دن لعنتی میرے جیسے لعنت والے رہو. اور یہاں تک علماء نے لکھا جب کوئی آدمی فجر میں اٹھتا ہے, جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے, آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا. اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز بولو نہیں پڑھی. اور آپ نے یہ حدیث سنی, بولو جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ارے شیطان کا جھنڈا لے کر گھومنے والا پورے دن تجارت میں محنت کر کے تھک سکتا ہے لیکن اس کی تجارت میں برکت آ سکتی نہیں ہے, چاہے پھر وہ ہزاروں مولویوں کے برکت کے تعویذ لے لے, لیکن فجر کی نماز چھوڑی. ارے تو اللہ کے نبی کا, نعوذ باللہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کا فرض ہے, یہ اللہ کا فرض ہے, یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر تو ہزاروں مولویوں کے تعویذ لے لے گا, برکت کاروبار میں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اب فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا, شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا. شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز پڑھی, شیطان کتنا خوش ہوا ہوگا, ہائے مارو فرینڈ બહુ સારો છે, તું તો ફજરની નમાઝ પડતો જ નથી, હું તો આવા માણસોથી પ્યાર કરું છું. اور یہاں تک علماء نے, یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہتا, اللہ کے ولی نے بڑی زبردست بات, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. جب آدمی کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے, بولو کتنی سال ہو جاتی ہے؟ 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے, اس کے باوجود وہ فجر میں سوتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, علماء کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, نیک لوگوں کی توہین کرتا ہے, اس کے باوجود وہ کسی کی غیبت کرتا ہے, اس کے باوجود وہ کسی کی برائیاں کرتا ہے. کتنی عمر ہو جانے کے بعد؟ 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد
તો માફ કરનાર શૈતાન ઉસકો કિસ કરતા હે. મારો ફ્રેન્ડ, હું તો આવા ચહેરા પર ફિદા છું જે 40 વર્ષનો થઈ ગયેલો છે, પણ હજી પણ તને અલ્લાહના સામે ઝૂકવાની કે ગુનાહોથી માફી માંગવાની તોફીક નથી મળતી. તું તારી આંખોથી જોઈ રહેલો છે કે દુનિયાની જિંદગીમાં આટલા હાલાત પેદા થઈ ગયા, આટલી પરેશાનીઓને તું તારી આંખોથી જોઈ રહ્યો છે, કેટલા લોકોને દુનિયાથી જતો જોઈ રહેલો છે, એના બાવજૂદ तारी जुबान पर कंट्रोल नहीं आवतु. तू अपनी जुबान को किसी की बुराई से बाज नहीं रखता, तू अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखता, तू अपनी आंखों को कंट्रोल में नहीं रखता, तू अपने दिल को कंट्रोल में नहीं रखता. तो मैं बात क्या कह रहा था, एक आदमी फजर की नमाज छोड़कर अपने घर से निकला, शैतान भी उसके साथ निकल गया. शैतान ने देखा उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर का वक्त जोहर की नमाज नहीं, असर का वक्त असर की नमाज नहीं, मगरिब का वक्त हुआ मगरिब की नमाज नहीं, ईशा का वक्त हुआ ईशा की नमाज नहीं. तो रात को शैतान उसके पास आता है. बोलो किसके पास? अरे सूरत वालों समझ रहे हो ना, किसके पास? जो नमाज छोड़कर घर से निकला था उसके पास आता है. कौन? शैतान, उसका जिगरी. हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि मौलवियों के पास शैतान ज्यादा आता है. आपके यहाँ हो ना हो इसलिए कि मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मौलवी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह. और हमारे यहाँ ये बात मशहूर है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सच है, इसलिए कि माशाल्लाह मौलवियों के चेहरे पर दाढ़ी भी है, माशाल्लाह एक शरई लिबास भी है. जो पहले से शैतान के भाई बन के घूमते हैं, तो शैतान भी बेवकूफ़ है कि अपनी मेहनत को ज़ाय करने के लिए उनके पास जाएगा. अब शैतान नमाज छोड़ने वाले के पास रात को आता है और क्या कहता है? तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं. कौन कहता है? शैतान. किसको? इंसान को. हालांकि कहना क्या चाहिए था? तो मेरा जिगरी, इसलिए कि फजर भी नहीं पढ़ी, जोहर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी. लेकिन शैतान क्या कहता है? तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि तू तो मरदूद हो गया, तू तो हलाक हो गया, तू तो बर्बाद हो गया. उस वक्त इंसान ने कहा, अरे तू मुझे कैसे मरदूद कहता है, तू मुझे कैसे हलाक कहता है, तू मुझे कैसे बर्बाद कहता है? बर्बाद तो तू हुआ. उस वक्त मेरे भाइयों, शैतान ने जो बात कही है उस बात को दिल के कानों से सुनोगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह. आपको मालूम है अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया. मालूम है ने उस वक्त फरिश्तों से कहा कि मेरे फरिश्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो. वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू. तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इल्ला इबलीस. किसने सजदा नहीं किया? इबलीस ने सजदा नहीं किया. अब शैतान क्या कहता है कि मैंने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान है, इंसान मखलूक के एक सजदे का इनकार किया. एक सजदे का इनकार करने की वजह से मेरी सारी जिंदगी हलाकत वाली हो चुकी, मेरी सारी जिंदगी बर्बादी वाली हो चुकी, मेरी सारी जिंदगी तबाही वाली हो चुकी. और तूने तो आदम के रब के दिन रात में 34 सद्दों का इनकार किया है. मालूम नहीं तेरा क्या हाल होने वाला है. और आज नहीं, तू कई सालों से करता आया. तेरी 20 साल की उम्र गुजर गई, 30 साल की उम्र गुजर गई, 40 साल की उम्र गुजर गई, 50 साल की उम्र गुजर गई, उसके बावजूद तुझे नमाजों की तौफीक न हुई. इससे मेरे भाइयों अंदाज़ा लगाओ कि नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह होगा कि शैतान ये बात कहने पर मजबूर है. तो आज से हम सब तय करते, कह दो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह. अपने घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसे मोहब्बत से समझाएंगे. रबीउल अव्वल के महीने में हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए और रबीउल अव्वल के महीने में हमारे नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया. आपने ज़िंदगी में भी यही पैगाम दिया, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह. मेरे उम्मतियों, मुझे ठंडक पहुँचाना चाहते हो, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, तो नमाज़ों का एहतमाम करते रहना. और आखिरी वक्त में भी आपका यही पैगाम था, अस्सला अस्सला अस्सला. नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना. तो आज से हम सबको तय करना है इंशाअल्लाह. इसलिए कि नमाज पढ़ने की वजह से कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी भागेगा इंशाअल्लाह. इसलिए कि हमने दूसरी दुआओं का एहतमाम किया, ज़रूर करना चाहिए, मसनून दुआओं का इनकार नहीं है. लेकिन एक आदमी नमाज न पढ़े और नमाज न पढ़कर दूसरे काम करता रहे तो ज़रूर उसको इसका फ़ायदा होगा.
لیکن نماز چھوڑنے کا وبال بھی تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔